السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج دوسرا پارہ سیقول، جس میں سورہ بقرہ کی 111 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی جانب قبلہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی خواہش تھی بیت المقدس کے جگہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ کبھی کبھی آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام قبلے کے بدلنے کا حکم تو نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ آپ جو چاہتے ہیں، جو قبلہ آپ کو پسند ہے، اس قبلے کی طرف ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیتے ہیں۔ عصر کی نماز میں حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے جانب آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز ادا کی۔ ایک صحابی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، جو مدینے کے اندر مسجد قبلتین ہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کیا ہے بیت المقدس کی جانب رخ ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ابھی اللہ کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی جانب رخ ہو کے آپ نے نماز ادا کی۔ تو اس مسجد کے اندر صحابہ 2 رکعت نماز بیت المقدس کی جانب ادا کیے، باقی 2 رکعت کعبۃ اللہ کی جانب انہوں نے ادا کی۔ اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین، ایک نماز میں 2 قبلے ان لوگوں نے ادا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلہ بدلا، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کون نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے یہ قبلہ بدلا، یہودیوں نے، منافقوں نے اعتراض کیا، یہ لوگ آج تک بیت المقدس کی طرف رخ ہو کے نماز پڑھتے تھے، اچانک کیوں بدل گئے؟ اعتراض کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام کے تمام بیوقوف ہیں، احمق ہیں۔ اس کے بعد چند صحابہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، جتنے لوگ جو گزر گئے بیت المقدس کی جانب رخ ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، دنیا سے چلے گئے، کیا ان کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کسی کی نماز بیکار ضائع نہیں ہوئی، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق قبلہ رخ ہو کے نماز ادا کی، پھر اللہ کا حکم آیا، اس لیے قبلہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا جو مقام ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ بہترین امت ہے، درمیانی امت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، تمام نبیوں کے اوپر ہمیں گواہ بنا کے پیش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے امتوں سے پوچھیں گے کیا یہ تمہارے پاس آئے، میرے پیغام کو پہنچائے؟ سارے لوگ انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے تمہارے لیے کوئی گواہ ہے؟ سارے پیغمبر کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت ہمارے لیے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے سامنے گواہ کی شکل میں پیش کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے اوپر گواہ کا شکل میں پیش کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اونچا مقام دیا، ہم کیا ہے لوگوں کے اوپر گواہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے روایت بیان کی ہے، ابو الاسود امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
ایک جنازہ ان کے پاس سے گزرا، کسی نے ان کی تعریف بیان کی، 3 مرتبہ حضرت عمر نے کہا وجبت وجبت وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ان کو تعجب ہوا، پوچھا تم نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ گزرا تو آپ نے یہی کہا، کسی نے ان کی تعریف بیان کی جنازے کی تو آپ نے کہا وجبت وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یہ واجب ہونے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت۔ پھر آپ نے کہا اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کے بارے میں 4 لوگ گواہ دیتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے، وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں اگر 3 آدمی گواہ دیں تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر 2 آدمی گواہ دیں تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی جنت واجب ہوتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پھر یہ سوال کرنا چاہا اگر ایک آدمی گواہی دیتا ہے اس کا کیا انجام ہے؟ میں نے پوچھا نہیں، اگر میں پوچھتا تو جواب بھی یہی آتا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو، قیامت کے دن بھی یا زمین کے اوپر بھی اگر ہم کسی کے حق میں بھلائی کی گواہ دیتے ہیں، وہ چیز کیا ہے اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا مدد حاصل کرنے کے 2 سہارے ہیں، ایک نماز ہے، دوسرا صبر۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم کیا ہے اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ نماز تو عبادت ہے کیونکہ اس سے اللہ کی نزدیکی قربت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے، ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بہترین جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کے یعنی مصیبت پہنچتی ہے اس کے بعد یہ جملہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منها، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا اور اس سے بہتر چیز مجھے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کر دینا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا اس کے عوض میں 2 یا 3 آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انصاف کا تقاضا یہی ہے، ایک کے بدلے ایک کو قتل کیا جائے گا۔ اگر آزاد ہے آزاد کے بدلے آزاد کو، غلام ہے غلام کے بدلے غلام، اگر عورت ہے عورت کے بدلے عورت کو، اگر کوئی بچہ ہے بچے کے بدلے بچے کو۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے یہ نظام کیوں رکھا؟ اگر اس کا قتل کیا جاتا ہے جان کے بدلے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ زندگی ہے، لوگوں کے لیے ایک عبرت ہوگی، لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے سزا کے طور پر اس کی جان نکالی جائے گی، دنیا کے اندر کوئی قتل نہیں کرے گا، ساری انسانیت کی زندگی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی قصاص لینے میں زندگی ہے۔ یہ اسلامی قانون ہے، جو کوئی اس پر عمل کرتا ہے زندگی کیا ہے؟ امن اور شانتی کے ساتھ گزرے گی۔ جہاں سزائیں نافذ کی جاتی ہیں اسلامی، وہ ملک کیا ہوتا ہے؟ امن امان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ فرض کیا ہے؟ ہم پر نہیں، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، مگر اس کی صورت شکل الگ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، اپنے علاقے میں رہتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عارضی مسافر ہے یا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان میں روزے چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کرے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بیمار جن کی شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے صبح یا شام ایک مسکین کو 2.5 کلو یعنی آدھا سا کھانا کھلائے. یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. روزہ رکھنے کی کوشش کرو. اگر جسم یا بیماری ساتھ نہیں دیتی ہے ایک مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلا دو. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرے. اب سوال رہا جو آدمی کفارہ دیتا ہے مسکین کو کھانا کھلاتا ہے کیا اسے پورا ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. جو آدمی روزہ رکھتا ہے اسے جتنا ثواب ملتا ہے، جو آدمی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے کفارہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا ثواب دیتے ہیں. اور وہ آدمی جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے کفارہ دیتا ہے وہ بھی پورے روزے کے آداب کا خیال کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. وہ یہ خیال نہ کریں میں کفارہ دے دیا جو چاہے میں کر سکتا ہوں. وہ بھی کیا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کرتے ہوئے کہا حج کا احرام کیا ہے؟ حج کے مہینوں میں باندھا جائے گا. رمضان کا مہینہ ہے ہم حج کا احرام نہیں باندھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مہینے بیان کیے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، 8ویں تاریخ سے پہلے 8ویں تاریخ تک ہم کیا ہے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، حج کے لیے جا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو آدمی اللہ کے لیے عمرہ یا حج کرتا ہے اسے پورا کریں، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شراب جوا کیا ہے. یہ پہلے اسلام سے پہلے لوگوں کے درمیان رواج تھا، لوگ اس کے پابند تھے. چونکہ یہ اس کے عادی تھے اللہ تعالیٰ فوراً اسے منع کرتا، رک نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں کے ذریعے ان کو سمجھایا. یہ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شراب کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اندر غور کرو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فائدے سے زیادہ نقصان ہے. یہ پہلی آیت حرمت کے سلسلے میں نازل ہوئی. لوگوں نے پوچھا شراب کیا ہے، جوا کیا ہے، اس کا حکم بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ عرب کی یہ رواج تھی کوئی آدمی شراب پیتا یعنی بے انتہا لوگوں کے درمیان سخاوت کرتا، ایک فائدہ تھا. دوسرے فائدے بھی لوگوں نے بیان کیا، مگر عرب کے اندر یہ رواج تھا اگر کوئی شراب پی لیتا شراب کی حالت میں جو بھی اس سے مانگتا دے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فائدہ اپنی جگہ ہے، فائدے سے زیادہ کیا ہے نقصان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ شادی بیاہ کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، شادی کس سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ایمان کی شرط ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. اللہ تعالیٰ مردوں سے کہتے ہیں مشرک عورتوں سے شادی مت کرو، حرام ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. مومن ہے شادی کیجیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کافر ہے، یہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، شادی کرنے کے بعد مسلمان ہو جائے گی، یہ قدم اٹھانا حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لڑکیوں کے ولیوں سے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. اپنے بچیوں کو مشرک مردوں سے شادی مت کرو، یہ بھی حرام ہے، یہاں تک کہ وہ مرد کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دور کے اندر آزاد غلام کا رواج تھا. اگر تمہیں آزاد مرد ملتا نہیں، عورت ملتی نہیں، لونڈی ہے، غلام ہے، اس سے شادی کر لو اگر وہ مومن ہے، یہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر کوئی مشرک سے یا مشرکہ سے شادی کرتا ہے یہ شادی اسے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں سے شادی کرو، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ 3 رکوع کے اندر بیان کیا. طلاق کیا ہے، اس کا حکم جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الطلاق مرتان. طلاق کیا ہے، 2 بار ہے. اس کا حکم بتایا گیا. اگر کوئی شوہر بیوی کو ناپسند کرتا ہے، تعلقات کا نبھانا مشکل ہے، شریعت کہتی عورت پاک ہونے کے بعد سوچ سمجھ کر مہینے میں اسے طلاق دے. 1 مہینے تک اسے اپنے گھر کے اندر رکھیں، مہینے کے اندر اسے اختیار ہے
چاہے تو بلا لے سکتا ہے یا اچھے انداز سے اسے گھر واپس کر سکتا ہے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، عورت پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے طلاق دے۔ دوسرا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اسے اختیار ہے، چاہے تو اچھے انداز سے بلا لے یا اچھے انداز سے اسے چھوڑ دیں۔ 2 مہینے کے بعد جب تیسرا مہینہ آتا ہے اسے کہا جاتا ہے سوچ سمجھ کے طلاق دینا چاہیے۔ تیسری طلاق تیسرے مہینے میں دی جاتی ہیں، اس کے لیے وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ لانا اسے مشکل ہے۔ لانے کی صورت یہ بتائی گئی، وہ عورت کسی عورت سے مرد سے شادی کریں، وہ اگر وہ طلاق دیتا ہے ایسی صورت میں پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہو سکتی ہے۔ یہ بیچ میں حلالہ کا جو رواج ہے یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حلالہ کراتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تمام طلاق کے احکامات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلاق نکاح یہ سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ ہے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے شریعت کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہی قانون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال کے اندر یہی قانون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک مجلس کے اندر لوگوں نے کثرت سے طلاقیں دینا شروع کر دی۔ روکنے کے لیے انہوں نے یہ قانون اٹھایا، یہ قانون بنایا اگر ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے اس کی 3 طلاق شمار ہو جائے گی، اسے دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ ان کا قانون تھا، مگر جب عثمان خلیفہ ہوئے یہ قانون کینسل ہو گیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہی قانون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں طلاق دینے کی ضرورت آتی ہے، سوچ سمجھ کر 3 مہینوں کے اندر طلاق دینے کی کوشش کرو۔ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر طلاق دینے کا کسی کو اختیار نہیں بنتا، کیونکہ بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے، توڑنا بھی کیا ہے بڑی مشکل سے توڑنا چاہیے، جھٹ پٹ نہیں توڑنا چاہیے، اسلام کا قانون ہے۔ کیونکہ طلاق دینا اللہ کا حکم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچ سمجھ کر اسے استعمال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی ذکر کیا، اگر کوئی عورت کسی شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے وہ خلا لے سکتی ہے، اسے بھی حکم دیا گیا۔ پھر یہ بھی حدیث کے اندر بتایا گیا جو عورت بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی، جبکہ اس کی خوشبو کیا ہے کئی ہزاروں میل پہلے خوشبو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ تمام احکامات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا طلاق کے بعد اگر چھوٹا بچہ ہے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، ماں دودھ پلائے گی، اسے باپ خرچ دے گا۔ اگر کوئی شوہر مر گیا اس کا نگران جو وارث ہوگا بچے کی تربیت کرے گا، شوہر کا نان و نفقہ دے گا۔ یہ تمام تعلیمات بتائے گئے۔ طلاق کے بعد مہر کا لینا کتنا ہے یہ بھی باتیں بتائی گئی شریعت کے اندر۔ پھر یہ بتایا گیا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی عدت کیا ہے بیوی کی 4 مہینے 10 دن، یہ بھی حکم بتایا گیا۔ پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک معمولی انسان بادشاہ ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر کا واقعہ ہے کہ ان کے دور کے اندر طالوت بادشاہ ہوا۔ معمولی قسم کے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا یہ معمولی آدمی یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہے اسے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ایک معمولی انسان بادشاہ بنا۔ داؤد علیہ السلام اس دور کے اندر نوجوان تھے، ایک کمانڈر تھے، لشکر لے کر نکلے۔ طالوت نے کہا سامنے ایک پانی کی نہر آئے گی، اللہ کے جانب سے آزمائش ہے، کوئی اس کا پانی نہیں پینا۔ اگر پانی پینے کی ضرورت ہے ایک چلو پانی پینا چاہیے۔ بنی اسرائیل شروع سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، سارے لوگ کیا ہے پانی پی لیے سوائے چند لوگوں کے۔ اس کے بعد جالوت جو ظالم بادشاہ تھا اس کا بڑا لشکر تھا۔ طالوت کیا ہے اپنے لشکر کو لے کر نکلے، یہ لوگ دیکھ کر کہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے۔ جو مومن تھے انہوں نے کہا دنیا کے اندر بہت ساری چھوٹی جماعتیں
بڑی جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکومت بادشاہت عطا کی۔ تو اگر آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔